آسماں پہ نیا چاند ہے نظر آیا، سارا عالم خوشیوں سے جگمگایا۔ ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ پورے ہوں آپ کے دل کے سارے ارماں، مبارک ہو آپ کو ماہ رمضان۔ ابتدائے رمضان سے انتہائے رمضان تک دیکھیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات درس رمضان، جس میں ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں زیر بحث اسلامی مسائل اور ان کا حل، جس میں گفتگو ہوگی مذہبی، فکری، سماجی آنے والے مخصوص ایام اور اصلاح معاشرہ پر۔ دیکھیے روزانہ صرف اور صرف یوٹیوب PBS TV چینل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ذات پاک نے کرم فرمایا اور آج دوسرے روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مقدس مہینہ ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ کہتے کسے ہیں؟ سارا دن صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بلکہ سیدی و مرشدی و سندی حضرت داتہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، آپ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں تمہاری نظر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، واہ واہ واہ، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ان سب سے بڑھ کر تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری زبان کا روزہ نہیں ہے، اگر آپ روزہ رکھ کے کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ کسی کی چغلی کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہمارا روزہ یہ تو نہیں ہمیں کہتا۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں محبت کرنا سکھاتا، ہمارا دین ہمیں پیار کرنا سکھاتا، لوگوں سے شفقت کرنا سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تم پر روزے فرض کیے، صرف تم پر نہیں کیے، تم سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے ہیں، پر جتنے احسانات تم پر فرمائے وہ پہلی امتوں پر نہیں فرمائے۔ ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، تم صبح کھاؤ رب کی عطا کردہ نعمتوں کو، شام کو روزہ کھولو اس کی عطا کردہ نعمتوں سے۔ پھر ارشاد فرمایا یا اللہ روزے تو حکم فرما رہا رکھیں گے، ہمیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، جب تم روزے رکھ لو گے پھر تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ۔ یہ اثر روزے کا مقصد یہ ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن سمجھنا بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کیا۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ محبت اور خالصتاً رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا، احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ ہے روزہ۔ ہم لوگ روزہ کون سا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ کسی کو اگر بات کر دیتے ہیں، رمضان ہوتا ہے نا جی، بعض ٹائم روزہ رکھا ہوتا ہے، کہا جی ہم روزہ رکھا ہوا ہے سن چھیڑو نا، روزہ تو بھائی وہ تھا، مولا کائنات سے پوچھا گیا آپ کو کیسا روزہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا سخت گرمی کا روزہ، علی کو وہ روزہ پسند ہے۔ روزہ وہ ہے، ہم لوگوں نے روزہ نہیں ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں یہ جو روزے یہ نمازیں یہ الف بے ہے، عشق تو آگے ہے۔ نمازاں تیریاں رون تو روزے مارن ڈائیں، جے نہ دیں گا ہتھوں تے لنگے گا کیڑے رائیں۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نسائی میں موجود ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کے مقدس ایام میں، رب تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ تو سونیو یہ ہے روزہ، کسی پر انگلی اٹھا دینے کا نام روزہ نہیں ہے، کسی کو تہمت لگا دینا یا کسی پر تنقید کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ محبت کو عام کرنا روزہ ہے، پیار کو عام کرنا روزہ ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھ کے ایک دوسرے پر روب ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے، روزہ محبت کا نام ہے۔ ہمیں دین اسلام محبت سکھاتا ہے۔ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض کیے، جو ہم پر جتنی احسانات فرمائے وہ پہلی امتوں پر نہیں فرمائے۔ یہ اتنا کرم ہے رب تعالیٰ کی ذات کا۔ بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں رب تعالیٰ نے رکھی ہیں،
ایک افطار کے وقت اور دوسرا رب تعالیٰ کا دیدار اس کو کروایا جائے گا۔ ہمارے شیخ کامل حضرت قبلہ پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا کہ سرکار ایک تو خوشخبری سمجھ لگتی ہے کہ رب کا دیدار ہوگا، اس سونے رب کا دیدار ہوگا، یہ تو سمجھ لگتی ہے، تو پر افطار کے وقت خوشخبری اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو سائنگ پاکوں نے ارشاد فرمایا بیلیا سارا دن مزدوری کرتا رہنا، جب شام کو اس کا مالک اس کو مزدوری دیتا تو راضی بڑا ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی اور مجھے وہ مزدوری دے رہا ہے۔ کہا کہ یہ جو شام کا افطار کا وقت ہوتا ہے یہ اس سے مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے مانگ جو مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ وہ ہے روزہ۔ روزے کا مقصد بھی سمجھیں، ہم لوگوں نے روزے کا مقصد بھی سمجھنا ہے۔ ہم لوگوں نے روزہ رکھنا تو ہے لیکن اس کا مقصد بھی سمجھنا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے رب تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھ کر صحیح طریقے سے روزہ رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔